السلام علیکم ناظرین، شام سیریا جو ہے وہاں کی پاپولیشن تقریباً 2 کروڑ 45 لاکھ ہے۔ 2.5 کروڑ کی آبادی پہ 54 سالہ اقتدار جو بشار الاسد کے والد اور ان کا تھا وہ آج غروب ہو گیا۔ بشار الاسد جو ہے وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ اپوزیشن نے حمس کے بعد دمشق میں قدم رکھ دیا ہے اور وزیر اعظم نے اور ان کے فوجی کمانڈر نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ اسد فرار ہو گئے۔ اب اپوزیشن کو وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا اپوزیشن کی طرف، اور دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ ملک کے حالات چلائے جائیں متفقہ طور پہ، اور تب تک حکومتی جو کنٹرول ہے وہ وزیر اعظم کے پاس رہے گا۔ اب 54 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کئی عرصے سے مختلف گروپ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ہم اکثر مسلم ممالک میں ایسے دیکھتے ہیں، عراق میں، لیبیا میں، اب شام میں کئی عرصے سے شام میں یہ لڑائی چل رہی تھی۔ اب شام میں 2.5 کروڑ کی آبادی میں 76-75% تقریباً سنی آبادی ہے، اور بشار الاسد جو ہیں وہ خود شیعہ تھے، علوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ان کے والد 54 سالہ اقتدار شامی حکومت پہ کیا، شام کے عوام پہ کیا۔ ان کے والد میجر جنرل تھے، نیوی میں تھے، پھر آرمی چیف بنے، وزیر اعظم بنے، اس کے بعد صدر بنے، ساری عمر اسی طرح گزری اور شامی عوام پہ حکومت کرتے رہے۔ اس میں رشیا، امریکہ، سعودی عرب، اسرائیل، ایران، یہ ایسے سٹیک ہولڈر تھے کہ شام ملک عوام کا تھا۔ بشار الاسد اور اس کے والد جو ہے وہ 54 سالہ وہاں پہ حکومت کی، مگر کنٹرول ان لوگوں کے پاس تھا۔ بشار الاسد کا زیادہ تر ایران اور رشیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ وہاں پہ ترکی نے شام کے جو مہاجرین ہیں تقریباً 40 لاکھ وہ اپنے ملک میں ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ اس طرح کرد جو ہیں وہ 25% ایریا پہ قابض ہیں۔ تو شام میں بشار الاسد کی حکومت جو تھی وہ 60%، 55% ایریاز پہ ان کا کنٹرول تھا۔ ایک ایسی حکومت تھی کہ ملک کے آدھے ملک پہ ان کی حکومت اور آدھے ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اور یہ جو 24 سال بشار الاسد چلاتے رہے، یہ بھی ایران اور روس کی مدد سے چلاتے رہے۔ روس نے اور ایران نے وہاں پہ باقاعدہ ایئر بیس بنا رکھے تھے۔ دوسرا لبنانی گروپ جو تھا حزب اللہ، اس کی سپورٹ سے چل رہا تھا بشار الاسد۔ بشار الاسد چونکہ خود شیعہ تھا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران اور حزب اللہ میری اس حکومت کو دوام بخشتے رہیں۔ عوام 76% سنی، حکمران ان پہ شیعہ۔ اب شیعہ سنی کو میں بیچ میں نہیں لانا چاہتا، مگر اصل مسئلہ یہی تھا کہ ان کے جو وزیر اعظم بشار الاسد تھے، جو ملک کے سربراہ تھے، وہ ایران سے اور حزب اللہ سے مدد لیتے رہے اور اپنی حکومت کو دوام بخشتے رہے، مگر آخر کب تک؟ سعودیہ، امریکہ بیچ میں باغیوں کو سپورٹ کرتے رہے۔ تو یہ کھچڑی کئی عرصے تک کئی جانیں اس میں گئی ہیں، لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے۔ آخرکار بشار الاسد جو ہے وہ فرار ہو گئے، اور اس ٹائم پہ جو بشار الاسد کی کمزوری ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ مجھے بچا لے گا روس، رشیا تو خود یوکرین جنگ میں لگا ہوا ہے، اور یوکرینیوں نے ایک بڑی مہارت کے ساتھ یہ جو حزب التحریر ہے، ہیئت حزب التحریر، ان کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ رشیا کو مات دینے کے لیے ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کو تتر بتر کرنا چاہ رہے۔ اسی طرح امریکہ کے بھی مکمل سپورٹ حاصل تھی ان باغیوں کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو تو پہلے سے اسرائیل نے توڑ دیا، کمزور کر دیا۔ ایران جو ہے تقریباً $700-800 ملین کا اسلحہ حزب اللہ کو دیتا تھا، اور حزب اللہ کے پاس چھوٹے بڑے 2.5 لاکھ ہتھیار ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح شام کا کنٹرول زیادہ تر حزب اللہ کنٹرول کرتے تھے، اور جو وہاں پہ ایئر بیسز ہیں جو انہوں نے باقاعدہ اپنی زمینی فوج بھی بھجوائی ہے، بیسز بنائے ہیں ایران نے،
55 बेसिस थे ईरान के, इसी तरह रशिया के बेसिस थे। तो इनका मुकाबला हिज़्बुत तहरीर ने किया। उनको सपोर्ट कहाँ कहाँ से थी? इज़राइल में आप कह सकते हैं कि वो रशिया और ईरान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। यहाँ पे सऊदी अरब जो है, आप ये समझिए कि वो भी ईरान की मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, मतलब शाम के बशर अल असद हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। तो बशर अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ कौन कौन था? अमेरिका, सऊदीया, इज़राइल, तुर्की, और यहाँ पे दूसरी साइड पे रशिया और ईरान, वो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे थे बशर अल असद को। तो इस तरह एक ऐसे तारीख बाप का ख़ात्मा हो गया जिन्होंने दमिश्क को कुछ भी नहीं दिया। बाप बेटे की हुकूमत ज़बरदस्ती की हुकूमत थी, डिक्टेटरशिप था, उनकी डिक्टेटरशिप वहाँ पे ख़त्म हो गई। सीरिया में, शाम में हमने देखा कि बशर अल असद का जो ख़ानदान था वो 50 साल से ज़ायद अरसा जो है वो हुक्मरान रहा, बरसर इक़्तिदार रहा। बशर अल असद को इक़्तिदार अपने ताकतवर फ़ौजी वालिद की से विरासत में मिला था, ये हम सब जानते हैं। 1971 से लेके जून 2000 तक वो अपनी मौत तक बरसर इक़्तिदार रहे इनके वालिद। और 2000 तब के साबिक़ तालिब इल्म वो बशर अल असद शाम के सदर और बास पार्टी के सरबराह और फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ बने। हालांकि इनके लिए आइन बदला गया था, इनकी एज कम थी और 40 साल से कम जो है वो चीफ़ नहीं बन सकते थे। इनके लिए आइन बदला गया। इनके एक भाई हादसाती तौर पे वफ़ात पा गए थे। 11 साल बाद जो अरब वहाँ पे स्प्रिंग आई थी, वहाँ पे शामी अवाम भी जमहूरियत का मुतालबा करते हुए सड़कों पे निकले, तो बशर अल असद ने सख्त क्रैकडाउन उनके ख़िलाफ़ किया था। जैसे जैसे मज़ीद शामी मुज़ाहिरों में शामिल होते गए, वैसे वैसे मुखालिफिन की अक्सरियत को दहशतगर्द करार देने वाले बशर अल असद ताकत का इस्तेमाल बढ़ाते गए, जिसके नतीजे में खाना जंगी शुरू हो गई। ये हर जगह पे होता है। इसके बाद बरसों में लाखों शामी लोग जो हैं वो शहीद हुए, जाँ बहक हुए, और बशर अल असद पर शहरियों के ख़िलाफ़ कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात भी थे। जंग के साए में इन्होंने हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में इंतखाबात कराए, जिन्हें बहुत से लोगों ने गैर जमहूरी करार देकर मुस्तरद कर दिया। हमने जंग में भी देखा, जंग कभी न जीतने के बावजूद बशर अल असद अपने पैरोकारों बशमूल अक़लियती अलवी सियासी जमात की हिमायत से इक़्तिदार पर महदूद तौर पर कायम रहे। और 13 साल जो खाना जंगी के दौरान इसमें कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। 2011 में दमिश्क में, दगा में पुरअमन मुज़ाहिरीन शुरू हुए। असद ने, बशर असद हुकूमत ने इसके जवाब में पुरतशद्दुद क्रैकडाउन किया, जिसके नतीजे में मुसल्लह बगावत शुरू हुई। 2012 हाल की लड़ाई के साथ तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया था, जिसमें बाग़ी अफ़वाज ने शहर के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। ताहम शामी अफ़वाज ने 4 साल बाद इस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया था। 2013 में भी यही हालात थे कि मशरक़ी गौता में कीमियाई हथियारों के हमले में सैकड़ों शहरी जो है वो शहीद हो गए थे। इस हमले की बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद मज़म्मत की गई थी और शाम अपने अवाम पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल इन्होंने किया था, ये हैरान कुन था। और जब मज़म्मत की गई थी तो शाम अपने कीमियाई हथियारों के ज़ख़ीरे को तबाह करने पर रज़ामंद हुई हो गया था। 2014 में भी ये हालात हमने देखी कि दाइश ने बड़े इलाके पर कब्ज़ा करने के बाद शाम और इराक़ में खिलाफत का ऐलान किया था। रक्का शाम में इनका असल दारुल हुकूमत बन गया था। इनकी हुक्मरानी 2019 तक जारी रही थी। सितंबर 2015 रूस ने असद की हिमायत में बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत का आगाज़ किया। ये बहुत बड़ी एक फ़ौजी हिमायत थी उनकी। रूसी फ़िज़ाई हमलों ने सरकारी अफवाज के हक़ में रुख मोड़ देने में बड़ी मदद की थी। फिर हमने 2017 में देखा कि खान शेखून में कीमियाई हथियारों के हमले के जवाब में अमेरिका ने शामी हुकूमत के अहदाफ पर मिसाइल हमले किए। बशर अल असद की अफवाज के ख़िलाफ़ ये वाशिंगटन की पहली बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई भी थी। 2024 गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान ये तनाज़ा बड़ी हद तक मुंजमद रहा, यहाँ तक कि गुज़िश्ता हफ़्ते बागी मुसल्लह ग्रुपों ने अदलब से पेशकदमी का आगाज़ किया और हलब के बाद पे दर पे कई और अहम शहरों पर कब्ज़ा करते हुए गुज़िश्ता दमिश्क को फ़तह कर लिया था। अब उम्मीद की जा रही है कि शाम में जो खाना जंगी है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। रशिया की इन्वॉल्वमेंट, ईरान की इन्वॉल्वमेंट ये बशर अल असद के फेवर में थी और डोनाल्ड ट्रंप का भी हालिया में बयान आया कि हम असद के ख़िलाफ़ थे मगर वहाँ पे इस जंग में हम शामिल नहीं हैं।
تو یوکرین میں جب بزی ہو گئے اپنا روس اور اسرائیل کا اور ایران کا مسئلہ بنا اور وہاں پہ ان کی لڑائی جاری رہی، اور حزب اللہ کی ان کی کمر جو توڑ دی تھی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد، اسرائیل نے کافی حد تک حزب اللہ کو، لبنانی حزب اللہ کو مکمل طور پہ کور کر لیا تھا۔ تو جو شیعہ کی مدد پہنچ رہی تھی، ایران شیعہ ملک ہے، حزب اللہ شیعہ تھے، اور شیعہ بشار الاسد تھے، جو 20% پورے ملک میں ہونے کے باوجود 76% لوگوں پہ حکمرانی، جو سنی لوگ تھے ان پہ حکمرانی کر رہا تھا۔ تو 50 سالہ سورج ان کا غروب ہو گیا، اور یہ اگر رشیا نہ پھنستا اور ایران کی یہ پرابلم نہ ہوتی اور اسرائیل نے حزب اللہ کو کمزور نہ کیا ہوتا تو آج شام میں یہ حالات نہ ہوتے۔ بشار الاسد نے بڑا عرصہ حکومت کر لی، ان کے والدین نے بھی کر لی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ جو فسادات تھے اور جو اتنی ہلاکتیں، اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ جو مسلح گروہ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اقتدار پراپر طریقے سے کر لیں گے، اور یہ خانہ جنگی جو وہاں پہ سالوں سال سے جاری تھی، جس میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اب وہ ختم ہو جائے گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، رشیا خود بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ اتنا بزی ہے تو وہ وہاں پہ فل ٹائم نہیں دے سکا، حالانکہ انہوں نے بمباری کی کسی حد تک، مگر اس بمباری کا اتنا اثر نہیں ہوا۔ دوسرا، ایران بھی اس پوزیشن میں ابھی ہے نہیں، ان کی فورسز بھی وہاں پہ تھی، مگر وہ اپنا سامان سب کچھ وغیرہ بیسز چھوڑ کے نکل گئے ہیں۔ اس طرح رشیا کو بھی راستہ دے دیا گیا ہے اور وہ بھی اپنا طریقے سے وہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو بشار الاسد کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ایک ریولوشن آ گیا۔ آپ ریولوشن ہی کہہ لیں اس کو۔ وہ ریولوشن اس انداز میں آیا کہ جہادی تنظیمیں اور یہ سنی اتحاد کے زیادہ لوگ تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑائی ابھی سنی شیعہ کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ آرمی میں شیعہ سنی دونوں تھے وہاں پہ، مگر ان کی آرمی کو پراپر تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی۔ اب وہاں پہ ان کو تنخواہیں نہیں تھی، ان کو مراعات نہیں تھی۔ 55% ملک پہ، جو 2.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس میں 55-60% حصے پہ بشار الاسد کی حکومت تھی، اور اس کے باوجود اپنی افواج کو اتنی سختی میں تنخواہوں کئی مہینوں سے نہیں مل رہی تھی۔ ابھی جب جاتے ہوئے ان کو لگا کہ میرے حکومت میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، تو انہوں نے تنخواہیں جو ہے وہ ڈبل کر دی اور کہا کہ 150% میں نے زیادہ کر دی ہیں، آپ لڑیں۔ اب اس کے بعد کون لڑتا ہے؟ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور حیات التحریر نے جو ہے وہ پورا قبضہ جما لیا اور دمشق کو فتح کر لیا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔